ہمارا الحمدللہ تعالی عز و جل درس حدیث کے سلسلے کے اندر یہ چوتھا درس ہے، اور پچھلے درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کے متعلق ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے سنی، اور اس پر ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف سنا۔ حدیث پاک کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے غور کیا۔ اس حدیث پاک کے اندر امہات المؤمنین میں سے دو کا تذکرہ ہوا، جن میں سے ایک ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرا سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ہم مختصر سا تعارف ان کا سننے کے بعد پھر حدیث پاک کے اگلے الفاظ کی تشریح میں جائیں گے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام خدیجہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، آپ کے والد کا نام خویلد ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب چوتھی جگہ جا کر مل جاتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے قریب سے جن کا شجرہ نسب جا کر حضور سے ملتا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیسے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا خویلد، ان کے والد کا نام تھا اسد، ان کے والد کا نام تھا عبدالعزیٰ، اور ان کے والد کا نام تھا قصی۔ اب قصی پر جا کر یہ شجرہ نسب ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب قصی تک کیسے پہنچتا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ اب یہاں تک جا کر ان کا شجرہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جو خاص مقام قربت آپ کو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ازواج میں سے کسی کو بھی نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا شجرہ نسب بھی حضور سے ملتا ہے، لیکن وہ 4 واسطوں سے جا کر ملتا ہے، لیکن 3 واسطوں کے بعد ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری آپ کی خصوصیت بیان کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے پڑھی ہے، لیکن امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب چل کر پڑھی؟ فرمایا پیر کے روز صبح کے وقت محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی، پھر پچھلے پہر کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، اور منگل کے روز مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس طرح جنہوں نے سب سے پہلے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو امت کے اندر، کیونکہ حضور تو نبی ہیں نا، امت کے اندر جو سب سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھی یہ خصوصیت کن کو حاصل ہے؟ بول دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ کن کو حاصل ہے یہ؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کے القابات میں سے مشہور الکبریٰ ہے، پھر آپ کے القابات میں سے ایک لقب طاہرہ ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا یہ لقب مشہور تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ پھر آپ کا لقب ہے صدیقہ، جہاں معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے نا، ان کا لقب ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز سے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس امت کی صدیقہ جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے خود ان کو صدیقہ فرمایا، تو یہ وہ لقب ہے جو محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو عطا کیا ہے۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جن سے نکاح کیا وہ آپ ہی ہیں۔ پھر جب تک حضور کے نکاح میں رہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور سے نکاح نہ کیا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محرم راز
آپ کی رازدار جو زوجہ ہیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے حضور علیہ السلام جب منصب نبوت پر فائز ہوئے، نبوت کی پہلی خبر جن کے پاس پہنچی وہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی، حضور نے اس لیے فرمایا صدیقہ، بہت زیادہ تصدیق کرنے والی سب سے پہلے جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر مشکل میں معاون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غم گسار، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ جن سے جاری ہوا، صرف ایک شہزادے کے علاوہ تمام جو اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون سی ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد کا سلسلہ ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد آپ کے پہلے شوہروں سے تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بھی ایمان لے کر آئی. یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پہلے 2 شادیاں آپ نے کی تھی، ان میں سے آپ کی ایک بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے، وہ تمام کے تمام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. حضرت حالہ بھی، حضرت ہند بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کرتے تھے حضرت حالہ سے. امام طبرانی نقل کرتے کہ جب حضور آرام فرما رہے تھے، حضرت حالہ آئے تو آپ حضور علیہ السلام اٹھے اور 3 مرتبہ فرمایا حالہ حالہ حالہ، اور یوں حضور نے اپنے سینہ مبارکہ سے لگا لیا ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ کی اولاد ہوئی وہ سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ اس وقت تھی 30 سال. اس کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ تھی 33 سال. پھر تیسری صاحبزادی جو ہیں وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر چوتھی صاحبزادی نبی کریم علیہ السلام کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر حضرت ابو العاص تھے وہ بھی صحابی تھے. اور جو حضرت زینب کی بیٹیاں، یہ اہم بات یاد رکھنے والی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ نے چلتے ہوئے وصیت کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میری طرح آپ کی ذات کو سمجھنے والی، آپ کے گھر کو چلانے والی میری بھانجی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے میرے جانے کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیجیے گا. یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح کے اندر حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی. تو یہ چیز یاد رکھنے والی ہے، ہمیں بہت فائدہ پہنچانے والی ہے. اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد کا سلسلہ رہا وہ بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی یہ محبوبہ تھیں، اتنا پیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایام علالت کے اندر گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ آپ کی حالت مجھے سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن میں تمہیں یہ گواہ بنا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر تمہیں میری زوجیت کے اندر عطا فرمائے گا. یعنی اس لیے کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، جنت کے اندر میری زوجیت کے اندر آپ ہوں گی. یہ ڈھارس حضور باندھ رہے تھے. اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آپ دنیا سے چلی گئیں، جب بھی تذکرہ ہوتا محبوب آپ کو یاد کیا کرتے، آپ کی سہیلیوں کو یاد کیا کرتے، حتیٰ کہ آپ کی سہیلیوں کو تحائف دیتے. گھر کے اندر اگر کوئی بکری ذبح کر دی جاتی اس کا گوشت آپ کی سہیلیوں تک پہنچاتے. کیوں؟ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار اتنا زیادہ تھا. اب یہ پیار یوں نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی تھا، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑا پیار تھا. ایک دفعہ حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیں اور گھر کے حالات کے متعلق عرض کی کہ حالات میں تنگ دستی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی محبت کے اندر 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کی رضائی والدہ کو تحفے میں دے دیا. اب یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ اچھی بیوی کی علامت کیا ہے.
حضور کی وفادار تھی نا، تو اچھی بیوی کی علامت کیا ہے، وفادار بیوی کی علامت کیا ہے؟ اگر وہ شوہر سے پیار کرے گی تو اس کی ماں سے بھی پیار کرے گی۔ اب حضور کی حقیقی والدہ تو نہیں تھی، رضائی والدہ تھی، لیکن محبت بتا دی کہ محبت والی بیوی وہ ہوتی ہے، پیار والی بیوی وہ ہوتی ہے جو صرف شوہر سے محبت کے دعوے نہیں کرتی، صرف شوہر سے پیار نہیں کرتی، بلکہ جو اس کے متعلقین ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے گھر والے ہیں، ان سے بھی پیار کرتی ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغام دے دیا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہماری چل رہی ہے، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلے کا نزول ہوا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے کر آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رازدار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑائیے چادر اڑائیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اڑا دی۔ حضور علیہ السلام کو جب کچھ تسکین ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر کچھ خوف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اب دیکھیں ایک بیوی تسلی کیا دے رہی ہے، جو لفظ ہیں وہ بڑے پیارے ہیں۔ ایک بیوی یہ تسلی دے رہی ہے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ بیوی کیا دے رہی؟ شوہر کو تسلی۔ ایک اچھی بیوی کی علامت ہے، شوہر جب غم کے اندر ہو اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اس کی معاون بن جاتی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین کو بتا رہے تھے کہ یہ مال برا ہے، یہ مال کی مذمت ہے، یہ مذمت ہے، تو صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین نے عرض کیا، حضور پھر اچھا مال کون سا ہے، میں وہ بھی بتا دیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، امرأۃ مؤمنۃ تعین احدکم علی امر الآخرہ، فرمایا اچھا مال پوچھتے ہو کون سا ہے، میں بتاتا ہوں، ایمان والی عورت بہترین مال ہے، کیونکہ امور آخرت کے اندر اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، وہ شوہر کی معاون بنتی ہے، راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اب یوں نہیں شوہر سارا دن تھکا ہارا کام کاج کر کے آئے اور آگے سے پہلی شکووں کا انبار لگا دے، وہ یہ سلسلہ نہیں رکھتی، وہ کیفیت جانتی ہے، انداز جانتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حوصلہ دے کر، ما کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی کے لفظ کہنے کے بعد اب ایک بیوی ایک شوہر کے اوصاف بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں نا زندگی کتنی پیاری میرے محبوب کی۔ بار والے تعریفیں اکثر کر دیتے ہیں نا، دوست تعریفیں کر دیتے ہیں، ساتھ چلنے والے تعریف کر دیتے ہیں، بندے کی کلیگ کر دیتے ہیں، لیکن سب سے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی تعریف اس کی بیوی کرے۔ سب سے جو مشکل مرحلہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی تعریف کرے۔ لیکن صدقے جاؤں میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر، کہ دیکھیں بیوی تعریف کر کے کہہ رہی ہے، کیوں نہیں اللہ رسوا کرے گا؟ دلیل کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ بیوی کیا تعریف کر رہی ہے؟ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج تو مرحلہ الٹ ہے، آج تو بیوی کو پریشانی ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے کیوں ہیں۔ وہ بیوی تعریف کر رہی ہے کہ آپ کی خصلت ہے، خوبی ہے، لیکن آج بیوی کہتی ہے والدین کو بھی چھوڑ دو، بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دو، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو، ہاں میرا خاندان وہ تمہارا خاندان ہونا چاہیے، جو تمہارا خاندان ہے وہ میرا دشمن ہوگا۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی بیوی کتنی پیاری بیوی، جو آپ کی خوبی بیان کر رہی ہیں کہ آپ کی خوبی یہ ہے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ اہم خصوصیت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے حالات جو ہے نا وہ کچھ تنگ ہیں، آزمائش ہے گھریلو معاملات کے اندر، کچھ ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ رزق کے اندر برکت ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ سنا، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں جو ایک چیزیں نہیں تمہیں دو چیزوں میں کفایت کرے گا۔ تم نے ایک چیز مانگی نہ رزق میں برکت آ جائے، یہ دو چیزیں دے دے گا۔ کون سی؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت دے دے گا، رزق میں بھی برکت دے دے گا۔
آج اگر ہم کہتے ہیں نا ہمارے رزق میں برکت نہیں، تو یہ پہلے غور کر لینا چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ آج عمروں سے برکتیں ختم ہو گئیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، ہمارا گھر والوں کے ساتھ انداز کس طرح کا ہے، والدین کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہے۔ حالانکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا وہ معاملہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی اسلام میں توحید کا اعلان کر رہے تھے، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین کے اندر محبوب کریم علیہ السلام نے اعلان کلمۃ الحق کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کا پرچار کیا، میں نے بھی سنا، میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو میں نے آتے ہی سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ میں نے یہ کہا ما انتا، آپ کی صفت کیا، آپ کا کیا پہچان ہے، ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا ما نبی، ایک ہوتا ہے من کے ساتھ، یہ ہوتا ہے کون، ذات کے، ماں کے ساتھ اوصاف کیا ہے۔ فرمایا ما نبی، نبی ہیں تو مجھے کیا پتہ نبی کون ہوتا ہے، نبی کی صفت کیا۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا کہ نبی کی تعریف کی کہ اللہ کا رسول ہوں، کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا بما ارسل کا، آپ رسول تو ہیں لیکن کس چیز کا پیغام دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ تو پتہ چلے، چلو نبی کا معنی رسول پتہ چل گیا، رسول کا مطلب رب کا پیغام لے کر آئے، ہمیں پتہ تو چلے آپ پیغام کیا لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام نے جو پیغام دیا کہ اللہ نے پیغام کیا دیا، فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام یہ لے کر آیا ہوں ان یعبد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ پہلا پیغام کیا ہے، اللہ کی عبادت کی جائے، وتکسر الاوثان، اور بتوں کو توڑ دیا جائے۔ رب کی عبادت اس وقت تک جب پوری نہیں ہوگی جب تک بت خانے سے پاک نہیں ہوں گے۔ اب یوں بھی تو نہ ہو بندہ اچھائی کے ساتھ بھی رہے برائی کے ساتھ بھی رہے، تعلق ادھر بھی جاری رکھے تعلق ادھر بھی جاری رکھے، بندہ کہ یہ حکمت عملی ہے، یہ حکمت عملی نہیں۔ فرمایا حکمت عملی یہ ہے اللہ کی عبادت کی جائے، جو رب کے دشمن ہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا کہ بندہ دشمنوں کی صف کو بھی ساتھ ملا لے، دوستوں کی سب میں ملا لے، اور بندہ کہ اصل میں سب کو ملا کر چلنا حکمت عملی ہے۔ میں کہوں گا یہ حکمت عملی نہیں۔ اگر یہ حکمت عملی ہے تو بچائیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنی حکمت دے کر نوازا۔ آپ نے توحید کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا سب بتوں کی نفی پہلے ہوگی، پھر ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار بعد کے اندر ہوگا۔ لا الہ پہلے ہے نا، یہ بات سمجھنے والی ہے بڑی، لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد کے اندر ہے۔ پتہ چلا باطل کا رد پہلے ہے، حق کا اثبات بعد کے اندر ہوگا۔ اگر باطل کا رد پہلے نہیں ہوگا اللہ اللہ کہتی بھی چلے جائیں، لیکن رب نے فرمایا پہلے کہو لا الہ، کوئی بھی نہیں ہے صرف میرا ایک ہے۔ پتہ چلا باطل کا رد پہلے ہوگا، حق کا نام بعد کے اندر لیا جائے گا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے توحید کا اعلان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا اس بات کا بھی حکم کیا جا ہے کہ ان توصل الارحام، کہ جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اب دیکھیں نا پہلا کلام کیا، کس چیز کے ساتھ؟ توحید کا اعلان کرنے کے بعد حضور نے کیا اعلان کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی خیرخواہی کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پاک کی سرزمین نے جب محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے جلوے لٹائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے کر آئے، کہتے ہیں لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت حضور کی بارگاہ میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر بھی آیا آؤں میں بھی جا کر دیدار مصطفیٰ کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بھی حضور کی بارگاہ میں چلتا ہوا آیا، جب آیا لوگوں کا ہجوم تھا، میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا میں پہچان گیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چہرے والضحیٰ دیکھ کر ہی میں پہچان گیا کہ حق اس چہرے سے چھلکتا آ رہا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب میں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، اب حضور نے جو پہلا کلام کیا وہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور نے وہاں اس مجلس میں پہلا کلام تھا وہ کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام۔ حضور نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلی کیا چیز؟ اے لوگو سلام کو
عام کرو، یہ واطعموا الطعام پھر کھانا کھلاؤ۔ اچھا یہاں پر بھی بڑا راز ہے، دیکھیں نا حضور نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کیوں؟ جب سلام کرنے والا پہل کرے گا نا تو اس کے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا، اس کی میں مر جائے گی، انانیت ختم ہو جائے گی، وہ جھک جائے گا، وہ اپنے نفس جو سرکش ہے اس کو مار دے گا۔ فرمایا افشوا السلام، اپنی میں ختم، پھر فرمایا اس سے محبتیں عام ہو جائیں گی۔ جب بندہ سلام دیتا ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، نفرتیں مٹ جاتی ہیں، محبتیں عام ہو جاتی ہیں۔ فرمایا اب معاشرہ تب سنورے گا، معاشرے میں بہتری تب آئے گی جب تم سلام کو عام کر دو گے، خود بخود معاشرے سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، بھائی چارے کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اب جب کہ ہم نے سلام چھوڑا نا، اب معاشرے سے محبتیں ختم ہو گئیں، نفرتیں عام ہوتی چلی گئیں۔ اب ہم کہتے ہیں سلام اس کو دینا چاہیے جس سے جان پہچان ہو، کوئی تعلق ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کوئی دوستی ہو، اگر نہیں پھر سلام کا تعلق بھی نہیں۔ جبکہ حضور نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، پہلا کلام یہ، لوگوں سلام کو عام کرو۔ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جب غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا تو امیری کا فخر دل سے نکل جائے گا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ختم ہو جائے گا، جو مال و متاع کی بندے کے اندر ایک حب جاہ کی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ رہے گا ہی نہیں میں مالدار ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، کیونکہ وہ غریبوں کو جب اپنے ہاتھ سے کھانا پیش کرے گا ان کی نفرتیں ختم، ان کی محبتیں عام ہو جائیں گی۔ حضور نے معاشرے کو بھائی چارے کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا یہ کام کرو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وصلوا الارحام، تیسری چیز کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو ٹوٹے ہیں ان کو جوڑو، ان کو دور نہ کرو، اپنوں کو بیگانہ نہ بناؤ بلکہ بیگانوں کو بھی اپنا بنا لو۔ یہاں تو ہم نے اپنوں کو ہی اپنا کہنا چھوڑ دیا ہے نا، حالانکہ اپنوں کو تو اپنا سمجھنا چاہیے، یہ حضور علیہ السلام نے پیغام دیا ہے۔ اب رشتہ داروں میں سے پہلا حق تو والدین کا ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ خرچ کرنے کے اندر بھی پہلا حق ان کا ہے، جب خرچ کریں پھر بھی رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کس پر خرچ کروں؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا رشتہ دار پر، لیکن کون سا رشتہ دار؟ رشتہ دار بھی ہو اور وہ رشتہ دار جو تم سے قطع تعلق ہی رکھتا ہو، اب اس کو کرو تب زیادہ ثواب ملے گا۔ رشتہ دار بھی ہو اور ہو قطع تعلق ہی کرنے والا، کیوں کہ قطع تعلق ہی والا نہیں ہوگا پھر تو اس لیے دو گے کہ میں دوں گا وہ بھی مجھے دے دے گا، وہ تو ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو کے سلسلہ بن جائے گا نا، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ہم اس کو دیں گے وہ ہمیں بھی دے دے گا۔ فرمایا نہیں، اس کو دو جو تم سے قطع تعلق ہی کرتا ہے۔ اور جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، جب صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہاں خرچ کریں، ابھی زکوٰۃ کے احکامات نہیں آئے تھے، ہم کہاں خرچ کریں؟ تو فرمایا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ فرمایا خرچ اگر کرنا چاہتے ہو پہلا حق والدین کا ہے، سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ لیکن افسوس المیہ یہ ہم دوستوں پر خرچ کرتے ہیں، ہمیں ایک دفعہ کوئی ملاقات میں ہو جائے، ایک ملاقات میں وہ اچھے طریقے سے بلا لے ہم اس پر خرچ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دوست ہے، ہم اس کو منانے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر اپنے جو ہے نا اپنے آپ پر خرچ کر سکتے ہیں، دور کے رشتہ داروں پر کر سکتے ہیں، بیوی پر خرچ ہو جاتا ہے، اولاد پر ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ جن والدین نے اتنا کچھ تربیت کر کے پالا، اتنا خرچ کیا، نہیں خرچ ہوتا تو ان والدین پر نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا، اور علماء نے لکھا والدین دنیا سے چلے جائیں اور بندہ صدقہ کرنا چاہتا ہو، اس صدقے میں سے سب سے پہلے جو ثواب ہے وہ والدین کی طرف سے کرے۔ اصل تو یہ کہ صدقہ کرتے وقت بھی والدین کی طرف سے ہونا چاہیے، لیکن حالت صدقہ تو بعد کی بات ہے، ہمیں تو بعض اوقات والدین کے احساس بھی نہیں ہوتا، وہ بیمار ہوتے ہیں ہمیں پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی، ہم بہت سارے نوافل کے اندر لگ جاتے ہیں، مستحبات میں لگ جاتے ہیں، ہم لمبی لمبی عبادتیں کر لیتے ہیں لیکن والدین ناراض ہوتے ہیں۔ ساری رات آپ قیام میں کھڑے رہیں، سارا دن روزے سے رہیں، آپ جو ہے نا بالکل ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اگر والدین ناراض ہیں یہ کسی کام کریں، بالکل تعلق ہی نہیں اس چیز کا۔ والدین پہلا رشتہ ہے دنیا کے اندر، رب تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر ان کو بھیجا ہے، اگر ان کو ہی ہم نے ناراض کر دیا پھر بچے گا کیا؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق کے اندر۔
مرشد گھر کے اندر یار موجود ہے، ہم باہر جا رہے ہیں دھکے کھا رہے ہیں، سارے زمانے کو اپنا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، پہلے یار گھر والوں کی فکر کر لینی چاہیے، اپنی ماں کو منا لیں، اپنے باپ کو منا لیں۔ زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا اگر والدین ناراض ہوں، ابھی امن نہیں آئے گا، رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، عمر کی برکت ختم ہو جائے گی، ذہن میں تسکین ختم ہو جائے گی۔ پھر دیکھیں اس کے بعد اپنی بہنوں کا حصہ ہے، اپنے بھائیوں کا حصہ ہے، سارا زمانہ بھائی بن جاتا ہے لیکن سگے بھائی کا تصور ہی کوئی نہیں ہوتا، سگی بہن کے متعلق احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا حالت اب تو یہ بن چکی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ وراثت کے اندر بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے۔ ہماری حلمیت یہ بن چکا ہے، زبردستی کی دستخط کروا لیتے ہیں، بڑے بڑے ہیلے نکال لیے گئے اب تو ان کو مات دینے کے لیے۔ لیکن کتنا افسوس ہے، ہمارا پیغام اسلام کا کیا ہے، ہماری حیثیت اسلام نے ہم کو کیا دی ہے کہ عورتوں پر عام حالات کے اندر بھی عورتوں پر نرمی کرنی ہے، اور ہو ہماری ماں ہماری بہن ہو ہم وراثت سے ان کو معروم کر دیں، یہ اسلام کا پیغام نہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی خصلت، یہ ایک طویل مضمون ہے کہ بندہ ادھر جائے، میرے محبوب کی یہ خصلت بیان کر رہی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ، انک لتصل الرحم، آپ کی شان یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ کاش ایسا ہی ہو جائے، ہمارا کردار بھی ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر والے بھی ہمارے متعلق یہ خبر دیں کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم ان کے بہاؤ کے اندر آ کر اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھیں۔ اگر کہیں اور لے کر بھی جائیں نا، اس کا درجہ بعد کے اندر ہے، ماں باپ کا درجہ پہلے ہے، پھر بہن بھائیوں کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ آج ہم نے اس بٹوارے کے اندر بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور بعض اوقات نوجوان کہتے ہیں یار ہم کدھر جائیں، آپ بیوی کو منائیں، بہنوں کو منائیں، ماں کو منائیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں بڑی آسان سی بات ہے، آپ ماں کی بارگاہ میں عرض کر دیں، ماں جی جو محبت آپ کو ماں کے درجے میں ملنی ہے نا، میں بیوی سے جتنا مرضی پیار کر لوں وہ پیار میں اسے نہیں دے سکتا۔ کیوں بھائی، وہ بیوی ہے، جتنا مرضی پیار لے وہ پیار بیوی کا لے گی، اور ماں اپنی ممتا کا پیار لے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسرے ایسا کوئی بانٹ لے۔ یہ بات بیوی کو بھی سمجھا دیں کہ تمہیں جو محبت ملنی ہے وہ ماں کو نہیں مل سکتی، کیوں حسد کرتی ہو، اس کا ایک اپنا درجہ ہے۔ بہن کو سمجھا دے تم بہن ہو، تم محبت بھائی کی لے سکتی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں لیکن میں ان کا شوہر ہوں، شوہر والی محبت تجھے نہیں مل سکتی۔ بیوی کو یہ بات سمجھا دینی چاہیے کہ جو محبت کا تقاضا تجھے سے ہے وہ بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں یہ پریشانی والی بات ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا اس کے متعلق، اور یوں سمجھے کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو، فَأَتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ اس کلام کے اندر حضور نے زندگی کا نظام سمجھا دیا، فرمایا جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کو اتنا حق ادا کر دو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ اس کے اندر پورا راز ہے ان کے اندر۔ تو آپ حضور کی زوجہ کیا فرماتی ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، آپ کی ایک خصلت سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ دوسری وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، فرمایا جو کمزور نادار ہیں اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیسی پیاری شان ہے، جو خود اپنا بوجھ نہیں اٹھا دیتے آپ ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کما کر اس کے گھر کا نظام بھی چلا دیتے ہیں، آپ لوگوں کی مصیبتوں کا مداوع کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب یوم القیامہ، من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی سے دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کی، اللہ اس کی قیامت کی مصیبتیں دور فرما دے گا دنیا کی۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ جو پہلی ہے ایک، امام نووی اس حدیث کی شرح کے اندر فرماتا ہے جو ایک ہے وہ کتنی بڑی ہے، فرمایا ایک ہی اتنی بڑی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا، آخرت کی ہولناکی میں سے ایک ہی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر ایک مصیبت دور کر لیں، آخرت کی مصیبتوں میں سے سب سے ایک اہم ہے، فرمایا پہلے درجے پر ہی خاتمہ ایمان پر نصیب ہو جائے گا۔ تم ایک مصیبت دور کرو گے اللہ قیامت کی تمام مصیبتیں دور کر دے گا۔ ہمیں یہ حضور علیہ السلام نے سمجھایا، فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو کسی تنگ دست پر آسانی کرتا ہے، کسی کے پاس آپ کا قرضہ ہے اس نے دینا ہے دے نہیں پا رہا، آپ اس پر نرمی کر رہے ہیں، تھوڑی سی اور مہلت دے رہے ہیں،
تھوڑی سی مہلت ہے اور کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. فرمایا کوئی تنگ دست ہو تھوڑی مہلت دے دو اور اگر صدقہ کر دو یہ تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے, معاف کر دو اور بھی بہتر ہے. حضور فرماتا ہے اگر کسی تنگ دست پر دنیا کے اندر تم نے نرمی کی, معاف نہیں کیا, صرف تم نے نرمی کی, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. محبوب نے خود بھی نرمیاں کی, ہمیں تعلیم دی ہے. یہ دیکھیں نا سماج کی خدمت نہیں تو اور کیا. آج لوگ ہمیں کہتا ہے دیکھیں جی فلاں مذہب والے سماج کی خدمت میں آگے ہیں, فلاں ملک کے اندر جائیں وہ سماج کی بڑی خدمت کرتے ہیں. ہمیں جو ہے نا NGOز یہ پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ سماج کی خدمت کرنی چاہیے. میں نے کہا یہ بیکاری وہ بنے جس کے پاس اثاثے میں کچھ نہ ہو. ہمارے پاس محبوب کریم علیہ السلام کا دیا گیا اثاثہ ہے. جیسے معاشی خدمت اسلام بتاتا ہے, جیسے سماج کی خدمت اسلام بتاتا ہے, اتنا تو کسی کے تصور میں بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ٹکڑوں پہ پل کر یار تم ہمیں کہتے ہو, اسلام سے حصہ تم لے کر ہمیں یہ بتاتے ہو کہ اب جو ہے نا انگریز ہمیں سماج کی خدمت بتائے گا, یہود و نصارہ وہ ہمیں سماج کی خدمت بتائیں گے. نہیں, ہمیں رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا زندگی کے جس لمحے پر جانا چاہتے ہو, جس کونے پر جانا چاہتے ہو, فرمایا تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں. دہلیز مصطفیٰ پہ تم جھک جاؤ, زندگی کا سارا نظام تمہیں مصطفیٰ کے قدموں سے مل جائے گا. ہمیں تو یہ پیغام ملا گیا ہے, ہم یار کیوں اور جائیں. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں ہمارا نوجوان پریشان ہو جاتا ہے. یار دیکھیں وہ لوگ بڑا نظام چلاتے ہیں, یار آپ سیرت پڑھیں تو صحیح. وہ بات کی بات ہے, آپ کو مکہ پاک کی سرزمین سے یہ خوشبو ملے گی, مدینہ پاک کی مشک بار ہواؤں سے یہ آپ کو نظریات دیے جائیں گے, لیکن اس چمن سے کچھ لیں تو صحیح, اس باغ سے کچھ میوے چنیں تو صحیح, یہاں کی بہار سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں تو صحیح. آپ نے روح کو اس میدان میں لگایا ہی نہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ میری روح زخموں سے تار تار ہے. جب آپ ادھر آئے ہی نہیں, زخموں سے تار تار تو ہونا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ہمیں پیغام دیا, اور حضور علیہ السلام نے اور ہمیں کیا پیغام دیا. فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے, اپنے بھائیوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کی مدد فرما دیتا ہے. یہ ایسا پیغام کوئی دے سکتا ہے؟ یہ سماج کی خدمت نہیں تو اور کیا. ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے جب تک تم بھائی کی خدمت میں رہو گے. ہمارے ہاں تو اصل میں آج زاویہ ہی بدل گیا نا, آج فکر ہی بدل گیا. ہم کہتے ہیں میں فلاں کے کام میں جاؤں گا میرا کیا بنے گا, میں اس کا یہ کام کر دوں گا. اب تو ہمارا المیہ یہ ہے جب تک رشوت نہ ملے ہم کسی کا کام نہیں کرتے. یار آپ نے 50,000 بھی لے لیے, لیکن کیا جس کام میں رب کی مدد ملنی تھی اس کے مقابلے میں آ سکتی ہے؟ پیسہ بھی لیا, حرام بھی کمایا, مال کی برکت بھی ختم ہو گئی. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی حق کے طور پر کسی کی مدد کرتا ہے, حق کے راستوں میں کسی کا معاون بنتا ہے, کسی کی مشکلوں کو آسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر اس کے کاموں میں مددگار بن جاتا ہے, پھر رب اس کی مدد کرتا ہے. یہ ہے نظام, یہ ہے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ہمیں یہ احادیث کریمہ یہ پیغام دیتی ہیں. ان چیزوں پر ہر ایک پر بندہ اگر جائے نا, وسعتوں کی کیفیت ہے. دیکھیں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نے خیر الناس من ينفع الناس. فرمایا سب سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے. حضور نے کیسے انسانیت کو آپس میں جوڑ دیا, رشتوں کو کیسے آپس کے اندر بانٹ دیا, ایک دوسرے کا کیسی محبتوں کا نظام چلا دیا, کائنات کو یکجا کرنے کے لیے نظام بنا دیا. فرمایا اگر بہترین بننا چاہتے ہو تو لوگوں کو نفع پہنچاؤ. رب نے مال دیا, مال کے ذریعے نفع پہنچاؤ. اللہ نے عقل دی, عقل کے ذریعے لوگوں کا فائدہ سوچو. رب نے زبان دی ہے, زبان کے ذریعے سوچو. اللہ نے علم دیا, علم کے ذریعے سوچو. رب نے جو چیز تمہیں دی, تمہاری زندگی کا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی زندگی سے لوگوں کو نفع ضرور پہنچانا ہے. یار مزہ تو یہ ہے نا, مرنے کے بعد کوئی میں یاد تو اچھے لفظوں سے کر رہا ہوں, مر تو جانا ہی ہے, لیکن مرنے کے بعد کوئی یہ تو یاد کر رہا ہو کہ آج صرف فلاں کا گھر نہیں گیا, آج ساتھ ساتھ میرا بھی آنگن چلا گیا ہے. مرنے کے بعد کوئی یوں تو یاد کر رہا ہو فلاں تھا وہ اتنے گھروں کی کفالت کرتا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے وصال ہوا نا, زندگی کے اندر تو کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کیا چل رہا ہے. جب وصال ہوا تو 100 گھرانے ایسے نکلے جن کے متعلق پتہ چلا کہ اپنی زندگی کے اندر امام زین العابدین ان کی گھر کی کفالت کرتے تھے.
اب دیکھیں نا زندگی کا مزہ ہے، جب غسل دیا گیا نا تو نشان تھے جسم پر، پوچھا گیا یہ کاہے کے؟ تو آپ کے بیٹے امام باقر فرماتا ہے اس لیے ساری دنیا رات کو سوتی تھی، میرے والد ماجد رات پر جو ہے نا غلہ اناج اپنے کندھوں پر اٹھا کر غریبوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ لوگ تھے خیر الناس من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے۔ امام زہری نے ایک دفعہ عرض کی حضور یہ بوری یہ کندھے پر میں اٹھا لیتا، میرا غلام اٹھا لیتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا نہیں۔ امام زہری نے عرض کی حضور پھر میں اٹھا لیتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اصل کے اندر بڑی توجہ والی بات، فرمایا میں حالت سفر کے اندر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنا توشہ کسی محفوظ جگہ پر رکھ لوں۔ امام زہری چپ ہو گئے، چلو سفر کا معاملہ ہے، اپنا توشہ محفوظ کر لیں گے۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر ملاقات ہو گئی۔ امام زہری نے عرض کی حضور آپ تو فرما رہے تھے کہ میرا سفر کا ارادہ ہے، آپ تو یہاں موجود۔ فرمایا زہری جو سفر تو نے سمجھا وہ سفر نہیں تھا، ارادہ سفر کا ہی تھا، جو سفر تو نے سمجھا وہ نہیں، میں سفر آخرت کے اندر تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا اس کا توشہ کسی اور کے کندھے پر ہو، میں چاہتا ہوں اس راہ کے اندر جو سفر کروں اس پہ توشہ میں اپنے کندھوں پر اٹھاؤں۔ ہمارے اسلاف کی اس اعتبار سے ایک سیرتیں ہیں، لیکن یہ خوشبو ہمارے اندر بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ نظام ہمارے اندر آج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا ہی نہیں پتہ ہوتا، ہمارے گھر والے کس حال کے اندر ہیں، وہ بھوک سے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ کس کیفیت کے اندر ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں رہا۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پتہ ہے اپنی ہمشیرہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ حاضر ہوئی۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بار حفاظت پر معمور تھے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے۔ تو جب اسرار پر ملاقات کروائی گئی تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہنا مجھے بتا دیتی میں آ جاتا، وہ ہیں امام الانبیاء، بہنا مجھے بتا دیتی میں آ جاتا، بتائیے کس مقصد کے لیے آئی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میری قوم کے لوگ، میرے قبیلہ کے لوگ، وہ حوازن اور ثقیف کے لوگ، پتہ چلا آپ سے جنگ ہوئی، شدت کی جنگ ہوئی، صحابہ کرام علیہ مردوان اجمعین زخمی بھی ہوئے، لیکن عرض ہے کہ میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ اب دیکھیں نا سوال کتنا بڑا ہے کہ وہ حضور سے جنگ بھی کرنے والے، حضور کے صحابہ زخمی بھی ہیں، وہ قیدی ہو گئے، یہ تو بدلے کا وقت تھا، کچھ لے دے کر چھڑانے کا سلسلہ ہوتا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور اعلان کیا میرے صحابہ میری بہن آئیے یہ سوال کرتی ہے، اگر تم راضی ہو تو میں آزاد کر دوں۔ دیکھیں نا کیسا نظام ہے غلاموں کے ساتھ بھی، ان سے بھی حضور نے مشورہ لیا۔ صحابہ کہاں انکار کرنے والے تھے، اپنی بہن کی رضا کی خاطر ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ پیغام دیا جا رہا تھا نا کہ کیا ہے، یہ ایک ناطہ تھا، یہ ایک رشتہ تھا، یہ ایک تعلق تھی، یہ ایک کیفیت تھی۔ یہ حدیث پاک ہمیں اس بات پر پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنوں کا خیال کریں، دل کے اندر احساس پیدا کریں۔ جب دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا پھر ہماری کیفیات اس اعتبار سے بہتری کی طرف ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اپنے خاندان کو جس وقت ضرورت ہے جوڑیں، اور سب سے عام والدین کے ساتھ کریں۔ اللہ کریم عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں رب کریم عز و جل ہمیں اپنے معاملات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔